بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلامک بابا سرکل چینل کی طرف سے خلوص برا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک اور اس کے آداب، فضیلت اور برکت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو انشاءاللہ بڑی دلچسپی سے سنیں گے اور اس پر سننے کے ساتھ ساتھ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے گئے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادات مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اختیار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو اختیار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ اختیار کر دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، تاکہ ان کے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے اور درمیانی عشرہ نزول بخشش کا ہے اور آخری عشرہ تو عذاب سے خلاصی کی دستاویز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور سید اولین و آخرین رسول اللہ برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اور جو شخص رمضان میں عبادات میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب میں، اس کے ساتھ پچھلے کوتاہی معاف کر دی جائیں گے، اور جس شخص نے حالت ایمان اور کیفیت احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی اس کی گزری کو کوتاہی بخش دی جائیں گے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی خود ہی دیتا ہوں، یعنی اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے اور اس کے ان آداب کی پوری پابندی کا خیال و احساس رکھتا ہے اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی ادا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا روزہ آدمی کے لیے ڈال کا کام دیتا ہے بشرطے کہ وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا ایسے کسی کے ساتھ پھاڑا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ یا غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی بڑی چیزوں اور بڑی باتوں سے سختی کے ساتھ معاونت کی گئی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس کے کسی روزے کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد میں فسق و فجور، لڑائی جھگڑوں، گالم گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغویات اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں کے نہیں رکتے وہ اس کو میری نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت۔ جس طرح زبان کا فحش، لوگ گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی بری اعمال سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارک کے الفاظ قدسی کچھ اس طرح ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات و انعامات ہیں، مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں کے بھی تلقین فرمائی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ جود و سخا اور کرم فرماتے ہیں۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے انسانیاں رکھی گئی ہے، جیسے قرآن مجید آسانیاں رکھی گئی ہے جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا تو جمعہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزے کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہے یا مرض کے اس حالت میں ہے
کہ اس سے سال کے باقی ایام میں کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں تو اس کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر اور غم خواری کا مہینہ قرار دینے اور اس اصطلاحات میں صبر کے معنی اللہ کے رضا کے لیے اپنے نفس کو خواہشوں کے دبانا اور تکلیفوں اور ناگوار رویوں کو برداشت کرنا ہے، جس سے اس کے اندر ان غربا اور مساکین کے ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو ناداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات قرآنی و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی